ایک دن نبی کریم تشریف فرما تے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا تے اٹھ کے کہنے لگا کملی والے میں گناہ کر کے آیا، میں زنا کر کے آیا تے یا رسول اللہ میں نے پاک کرو تے میں نے سزا دیو، میں قیامت نو دوزخ چ نہیں سڑنا، میں نے دنیا تے پاک کرو۔ نبی پاک نے انج کر کے رخ انور ادھر کر لیا جو گل سنی نہیں، وہ ادھر آ کے کھلو گیا تے سامنے کھلو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں عرض کی تھی میں گناہ کر کے آیا، میں نے پاک کرو۔ نبی پاک نے رخ انور ادھر کر لیا جو گل سنی نہیں، وہ ادھر آ کے کھلو گیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ کر کے آیا، میں نے پاک کرو۔ نبی کریم نے انسنی کر کے نا حضور نے فرمایا بلال اذان پڑھ۔ بلال نے اذان پڑھی، نبی پاک نے نماز پڑھائی نا تے وہ نوجوان پھر اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گناہ کر کے میں نے پاک کرو۔ میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھی یا جی سونیا پڑھی ہے؟ فرمایا کدے پیچھے پڑھی؟ اخی امام الانبیاء پیچھے پڑھی۔ فرمایا نماز محمد پیچھے پڑھی یا جا سارے گناہ معاف ہو گئے؟ نہیں۔ پتہ لگیا رب نے یار نو معافی دا بخشش دا ہر چیز دا مالک تے مختار بنا کے بھیج دیتا۔ اس واسطے اس آیت سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ ہن اگلی گل لطف دی سنو، فرمایا محبوب آ جڑی ورفعنا ہے نا، آ جڑی بلندی ہے لاکا اے اساں تینوں دے دیتی ہے۔ میری بات نو ذرا توجہ نہ غور نہ سنے جے میں دو ہی لفظوں تے بحث کرنی ہے۔ ورفعنا لاکا، اللہ فرمایا آ جڑی بلندی ہے نا اے تینوں دے دیتی ہے۔ یا اللہ کیویں دے دیتی ہے؟ فرمایا سونے تو بلند ہے ہی ہے نا، پر جنوں تینوں دل کرے نا انہوں بلند کر دے، کیونکہ بلندی دے ہی مصطفیٰ نو دیتی ہے۔ پھر وہ یار نہ چاہے تے ابو لہب ورگے گورے تے عربیاں نو بلند نہ کرے، تے جو محبوب چاہے تے بلال ورگے کالے نو کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے بلند کر دے۔ تائیوں تے فتح مکہ دے دن فرمایا بلال جی سونیا، فرمایا اذان پڑھ، کعبے دی چھت تے پچڑ کے تے بلال رو کے عرض کی تھی میں کملی والیا، میں غلام، میں حبشی، میرا رنگ کالا، پڑھیا بھی کوئی نہیں، یہ دنیا دے چودھری رنگ بھی گورے ہیں بھی عربی، تے یا رسول اللہ میں نا دنیا دے چودھریاں تو اچھا کی میں ہو جاواں؟ فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا، انہاں دنیا دے چودھریوں نے ایو تے دسنا چاہنا اور دنیا دے چودھریوں تو آڑے نال محمد دے کمی دا مقام بہت آجے۔ لاہور جاؤ نا تے لاہور تو تسی جڑا مالے روڈ تے کدے جاؤ تے اتھے ایک بہت بڑا آستانہ آندہ ہے، ایک سٹاپ آندہ ہے شرک پور شریف، اتھے ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت میاں شیر ربانی، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ۔ آپ دا مرید آیا تے کہنے لگا حضور لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے تے میرا دل کرتا میں بھی چودھری لکھیا کراں، پر یہ چودھری ہوندہ کی یہ دا مطلب کی ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا پتر چودھری ایک نہیں ہوندہ، پتر چودھری دو ہوندے نے۔ حضور کیڑے؟ فرمایا جدو کل مربے ہونے چودھری ہوندہ ہے، مال ڈنگر وال ہوئے چودھری ہوندہ ہے، ڈیرے داری ہوئے چودھری ہوندہ ہے، گڈی شڈی وال بینک بیلنس ہوئے، پتر کو باڈی گارڈ رکھے ہونا او پتر چودھری ہوندہ ہے۔ انہیں عرض کی تھی حضور ایک تے اے چودھری ہے تے دوسرا کیڑا ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے، کملی والے دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی۔ اصل چودھری ہوندے نے جڑے دے مصطفیٰ دے فقیر ہوندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا، میں دنیا دے امیراں تے چودھریوں نو دسنا چاہنا تہاڈے نالوں محمد دے کمی دا مقام بہت آجے۔ بلال پھر کعبے دی چھت تے چڑھن لگے نا تے چھت اونچا تے قد نیواں، اے اس طرح کر کے بلال نے ہاتھ اوپر کیتے تے مڑ کے نبی ول ویکھیا۔ میرے آقا فرمایا کوئی صحابی میرے بلال دے قدماں تلے موڈے رکھ کے نا اینو چڑھا دیو۔ بلال مڑ رون لگ پے، عرض کیتی سونیا اے اب عربی میں حبشی تے میں انہاں دے موڈیاں تے قدم کیویں رکھاں؟ میرے نبی فرمایا کسے دے کندھیاں تے پیر رکھ کے چڑھ جا، اون والی امت دے ماڑے تے غریباں نو پتہ چل جائے جڑا نیواں ہوئے محمد آسرا دے کے اونچا کر دیتا جے۔ ہن بلال پھر آئے نا جدو کعبے دی چھت تے، آ میں تینوں دساں میرا نبی کیویں بلند کردا ہے۔ کنڈا چنگلیاں تے بلال جدو اذان پڑھی نا، پڑھاں جی اجازت ہوئے تسی بول دے نہیں میں کیویں پڑھ دے ہاں؟ تو انہوں لگتا جی یقین نہیں آیا کہ آسی صاحب آ گئے نا، میں آ گیا تے اصلی آسی صاحب تے نالے تقریر بھی ماشاءاللہ میں کافی ساری کر چھوڑیے۔ میں جلدی جلدی تو انہوں پیغام دینا جڑا دیون واسطے میں آیا۔ نوجوانوں ایک گل یاد رکھیا جی، بلندی انہوں نے مل دیئے جڑے در مصطفیٰ تے آؤں نے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب اچھ فرمان دینے کہ نبی کریم کسے سفر تو تھک کے مدینے آؤنا تے مدینے آ کے نبی کریم فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاة،
حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے. وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے کہ میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیں دے. آج جدو کعبے دی چھت آئے نا تو میرے نبی فرما جے کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ. بلال نے کلنا چنگلیاں لے کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان دا ویلا نہیں تے میں ساری پڑھ دا. او سبحان اللہ اچھا بولو یار. نوجوانوں جڑے ویلے بلال حبشی کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھی جا رہے. صحابہ نے خیال آیا بلال اذان کعبے بل چہرہ کر کے پڑھی دیئے. کعبے دی چھت کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں. صحابہ فرماتے نے غور کیتا بلال دا عشق وے کے حیران رہ گئے. بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں. جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں مڑی جا رہے ہیں. جدھر جدھر کملی والا مڑی جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں. ہن اجازت دے وے تے دا رنگ حضرت پیر باہو کول پوچھ کے دیواں. بے مرشد بندے نال تے میں کدے بولیا بھی نہیں. جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ. نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تے انہوں بھی جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. عرفان دے سلطان نے دا رنگ انجے پیش فرمایا. آپ ارشاد فرما دے مرشد مکہ اتے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا اسے باری طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا. بچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سبایا. جم جم جیوے اے مرشد باہو جیڑا لونو بچ سمایا. فرماتے نے مرشد مکہ طالب حاجی تے کعبہ عشق بنایا ہو. بلال کعبے تے چڑھ کے تے محمد وال مکھ کر کے اذان پڑھ کے دسیا او کعبہ ہے تے محمد عربی کعبے دا بھی کعبہ ہے. اعلی حضرت فاضل بریلی نے تائیوں تے فرمایا حاجی ہو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. جب کملی والے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی دے ڈیوٹی لگائی اذان پڑھ دی. میں تو انہوں دساں جدو کملی والا کسی نے بلندی دے وے. ابو لہب اتنا گورا سی اتنا گورا کہ نبی دا سکا چاچا بھی سی. توجہ ہے سارے نہیں میرے وقت. سکا چاچا سی نبی دا. ابو لہب دا نام ابو لہب نہیں او دا اصل نام ہے عبد العزہ. مگر ابو لہب نو اس واسطے کہندے نے کہ لہب عربی دے اندر اگ دے شعلے نو کہندے نے. جدو اگ بھڑک کے سرخ ہو جائے انہوں لہب کہندے نے. ابو لہب دا رنگ اتنا سرخ تے سفید سی کہ لوگ نو کہندے سن ابو لہب اس شعلے دا بھی باپ ہے. اتنا سونا 8 کلو سونے دا مالک سی. دیگر سامان تجارت اس تو علاوہ قریش دا چودھری ہے. پر رب کائنات نے قرآن چکی فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا
ابی لہب وتب، پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان برباد ہو جائیں۔ عرض کی یا اللہ گورا ہی بڑا سونا ہی بڑا ہے۔ اللہ فرمایا انہوں اپنے گورے رنگ تے مانے، انہوں اپنی چودر تے مانے، میں یار دا رنگ سونا لگے دائے۔ عرض کی یا اللہ پھر سونا کون ہے؟ فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی گورا ہے، ذات دا بھی چودری ہے، 8 کلو سونے دا مالک ہے، سونا ہی نہیں لگدا۔ فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے، رنگ دا بھی کالا ہے، ذات دا بھی غلام ہے، ٹوٹی ہوئی جتی پاؤنے والا، او دا لباس تار تارے، حالت دل فگارے، چہرے تے گردو کبارے، آباد آئی ایدے نالی پیارے، کیونکہ ایدہ نام بلال۔ فرمایا سانوا کالا سونا لگدا جدا نام بلال ہے۔ پیر باہو نے فرمایا دل کالے نالو منہ کالا چنگا، بھئی دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہو، اے دل یار دے پچھے ہوئے متا یار بھی کتے سے آنے ہو، سہ عالم چھوڑ مسیطہ نسے باہو، جدو لگے دل ٹھکانے ہو۔ تھکے تے نہیں ہے جے؟ جدو کملی والے ہجرت کر کے آئے تھے مسجد نبی حضرت بلال حبشی دے ڈیوٹی لگائی کہ اذان پڑھیا کرو۔ بلال حبشی جدو اذان پڑھنی نہ تے مسجد دے نالی کی یہودی دا گھر سی، حضرت بلال نے اذان پڑھنی تے یہودی نے جھومنا، ان آواز ایڈی سریلی لگنی، ایک دن انہوں خیال آیا میں جھومنا وہاں